السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر خطاب کرنا ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ایک اشتہار جس کو آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اسلام یا اکابر پرستی کے نام سے واٹس ایپ پر پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، اور مختلف گروپوں میں لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اس اشتہار میں جو مضمون ہے، اس مضمون میں ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا ہمارا آج کا عنوان ہے۔ اشتہار کا جو مضمون ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ عنوان باندھا ہے کہ اسلام یا اکابر پرستی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں اور علماء اکرام اور اکابر کی بات مانو گے یا اسلام پر چلو گے، یہ اس سرخی کا مطلب ہے۔ اور انہوں نے اپنی اس بات کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیا ہے، جو سورہ توبہ کی آیت ہے 31 نمبر کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس آیت کا انہوں نے سہارا لیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی نیچے لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا سہارا لے کر لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ علماء کی اور مشائخ کی اور بزرگوں کی بات ماننا یہ اسلام کے خلاف ہے، اور لوگوں کو اسلام پر چلنا چاہیے، جس میں اللہ رسول کی اطاعت کرنا چاہیے، اپنے علماء کی اور بزرگوں کی اور مشائخ کی بات ماننا نہیں چاہیے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اس اشتہار کے ذریعے سے یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ وضاحت آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ یہ غلط فہمی عام نہ ہو اور لوگ اس اشتہار کو صحیح سمجھ کر پھیلانے نہ لگ جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس آیت کو انہوں نے پیش کیا ہے، جو سورہ توبہ کی 31 نمبر کی آیت ہے، یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، احبار حبر کی جمع ہے، اور رہبان یا راہب کی جمع ہے۔ حبر، احبار، یہ دونوں الفاظ یہود و نصارہ کے علماء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ احبار یہودی عالم کو کہتے ہیں، اور رہبان نصارہ کے عالم کو کہتے ہیں۔ تو اس آیت کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت میں اتارا ہے، اور یہود و نصارہ کی ایک برائی اور ان کا ایک کفر اور ان کا ایک غلط عمل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ ان کا ایک کفریہ عمل یہ تھا کہ ان یہود و نصارہ کی عوام نے اپنے علماء کو ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری اس قدر کی کہ ہر بات میں اپنے علماء کی اطاعت کرتے تھے، چاہے وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی ان کی آسمانی کتابوں کے خلاف۔ قرآن و حدیث تو اس وقت تھی نہیں، مراد اس سے کتنا ہی وہ اللہ کے حکم کے خلاف اور نبی کے پیغام کے خلاف کیوں نہ ہو، تب بھی وہ لوگ اپنے علماء کی بات مانتے تھے اور علماء کی اطاعت کرتے تھے، گویا اللہ کے مقابلے میں اور نبی اور رسول کے مقابلے میں اپنے علماء کی بات کو وہ ترجیح دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے۔
تو یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا اور یہود و نصارہ کا عمل تھا، کفری عمل۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے مقابلے میں ان کا یہ عمل تھا، اسلام کے مقابلے میں وہ اپنے علماء کو ترجیح دیتے تھے، تو ان کی مذمت تو بالکل درست ہے، چونکہ ان کے علماء ان لوگوں کو جس بات کی تعلیم دیتے تھے وہ قرآن پاک کے خلاف تھی، اور رسول پاک علیہ السلام کے خلاف ہوتی تھی۔ ان کے علماء کا یہ طرز عمل تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، ایک حدیث کو درج کیا ہے کہ فقد روى الثعلبي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال عليه الصلاة والسلام أليس يحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه ويحلون ما حرم الله فيستحلونه فقلت بلى قال ذلك عبادتهم۔ اس حدیث کو نقل کر کے گویا اس آیت پاک کا مطلب اور اس آیت پاک کی تفسیر بیان کی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ پہلے عیسائی تھے، عیسائی مذہب پر تھے، اور وہ جو مشہور حاتم تائی سخی مشہور ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، تو وہ پہلے عیسائی مذہب پر تھے، اس مذہب سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو جب وہ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو میرے گلے میں سونے کی صلیب لٹکی ہوئی تھی۔ صلیب کہتے ہیں وہ جو عیسائیوں کا کراس کا جو نشان ہوتا ہے، ایکس کا جو نشان ہوتا ہے، کراس نشان، اس کو صلیب کہتے ہیں۔ اس میں ایک ان کا عیسائیوں کا غلط عقیدہ چھپا ہوا ہے، تو وہ ان کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے عدی، اس گندگی کو، اس شرک کو اپنے گردن سے تم اتار دو۔ پھر حضرت عدی کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد یہ پڑھتے ہوئے سنا، سورہ براءت کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ آپ نے یہی آیت جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اسی آیت کو پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو یہ سمجھایا کہ تم یہود و نصارہ کے لوگوں نے اپنے مذہب کے علماء کو خدا بنا لیا اور ان کو معبود بنا لیا، کہ وہ اگر غلط بات بھی تم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اور رسول کے حکم کے خلاف بھی ہو، تب بھی تمہارے عیسائی لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنے علماء کی عبادت شروع کر دی ہے، اپنے علماء کو انہوں نے معبود بنا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، وہ لوگ تو یہ یہود و نصارہ تو اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے، پھر کیسے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لیا؟ یہ کیسے اس آیت میں کہا جا رہا ہے، جبکہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو خدا نہیں بنایا ہے، معبود نہیں بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدی تم یہ بتاؤ، کیا تمہارے یہ علماء اللہ کی حلال کردہ باتوں کو حرام نہیں قرار دیتے اور پھر لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے؟ اور کیا ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو تمہارے علماء، اس کو ان کے علماء، عیسائیوں کے اور نصارہ اور یہودیوں کے علماء اس کو حلال نہیں قرار دیتے اور پھر عوام بھی اس کو حلال نہیں سمجھتی؟ کیا ایسا نہیں ہوتا
کہ اللہ کی حرام کو حلال اور اللہ کے حلال کو حرام ایسا نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کا نام تو عبادت ہے، یہی تو عبادت ہے کہ جو ان کی عوام اپنے علماء کی جو عبادت کر رہی ہے وہ اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال بنا لیا اور اللہ کے حلال کو حرام بنا دیا۔ گویا اللہ کے مقابلے میں ان کے علماء نے جس کو حرام و حلال کہا اس کو حرام و حلال سمجھنے لگے ہیں، جبکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے علماء کو معبود بنا لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ساری سمجھائی تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلیم کیا اور پھر صلیب نکالی اور پوری طرح سے اسلام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ ایک اور حدیث بھی ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے، جس کو علامہ آلوسی نے نقل کیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا حضرت حذیفہ سے اس آیت کے مطلب کے بارے میں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو حضرت حذیفہ نے بھی وہی مطلب بیان کیا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مطلب بتایا۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال بنایا ہے، اس وجہ سے یا ان کے علماء کو معبود بنانا لازم آیا۔ اب جب یہ مطلب ہے اس آیت پاک کا، تو آپ مجھے ذرا بتائیے کہ ہمارے دین اسلام میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین اسلام میں کیا ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ نے ایسا کیا ہے؟ آپ کو کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہمارے علماء نے یا ہمارے مشائخ نے کبھی تحریراً تقریراً اپنی انفرادی مجلس میں یا اجتماعی مجلس میں کسی بیان میں اپنے متعلقین کو یا عوام کو یا خواص کو یا اپنے گھر والوں کو یا کسی بھی فرد کو یا خود اپنی ذات کے اعتبار سے کیا انہوں نے اللہ کے حرام کردہ باتوں کو حلال بتایا؟ کیا اللہ کی حلال باتوں کو انہوں نے حرام بتایا؟ اور کیا ہمارے ان علماء اور مشائخ نے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو انہوں نے عام کیا، انہوں نے شائع کیا؟ ایسا ہرگز نہیں پایا جاتا، بلکہ ہمارے جو علماء ہیں اور ہمارے جو مشائخ ہیں، ان حضرات نے تو آپ کے سامنے اسی چیز کو حلال بتایا جس کو اللہ نے حلال کہا، اور اسی چیز کو حرام بتایا جس کو اللہ نے حرام کہا، اور وہی پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں جو پیغام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اکابر کی یہ شان نظر آئی ہے کہ انہوں نے دین اسلام میں ذرا برابر کمی کو برداشت نہیں کیا اور ذرا برابر تحریف کو برداشت نہیں کیا۔ اگر کوئی آدمی بھی قرآن میں کوئی تحریف کرتا ہے، حدیث میں کوئی غلط تشریح کرتا ہے، تو فوراً یہ علماء کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو صحیح بات ہوتی ہے اسے سمجھاتے ہیں، جو غلط بات ہوتی ہے اس کی تردید کرتے ہیں۔ تو ان حضرات نے تو، ان علماء نے، ان مشائخ نے تو قرآن و حدیث کی حفاظت کی ہے، قرآن و حدیث کے الفاظ کی حفاظت کی، قرآن و حدیث کے معنی کی حفاظت کی، قرآن و حدیث کے مطالب کی حفاظت کی، اور جو حق بات اور صحیح بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہی بات وہ سمجھاتے ہیں اور اسی کو وہ عام کرتے ہیں۔ اس کے خلاف اگر کوئی ذرا برابر بھی تبدیلی کرتا ہے تو ہمارے یہ علماء بالکل برداشت نہیں کرتے، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور کمر بستہ ہو جاتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور بیانات کرتے ہیں، جیسا کہ آج کا بیان بھی اسی کے متعلق ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اس کی جرت اور ہمت کسی کو نہیں ہوئی ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بات چلا دے، ایسی جرت تو کسی نے نہیں کی۔ علماء تو کیا کرتے اور مشائخ کیا کرتے؟ غرض علماء اور مشائخ جو ہمارے دین اسلام میں جو چل رہے ہیں، ان علماء اور مشائخ کی مذمت میں یہ آیت نہیں ہے، بلکہ یہ آیت یہودی علماء اور نصرانی علماء کی مذمت میں ہے، جن کے ہاں تحریفات کا سلسلہ جاری تھا اور بے دریغ وہ تحریف کرتے تھے، بلا جھجک تحریف کرتے تھے، اور ان کی آسمانی کتابوں کو انہوں نے بدل ڈالا اور تحریف کر کے حرام کو حلال بتاتے تھے، حلال کو حرام بتاتے تھے، جیسا اپنے مرضی میں آتا تھا وہ کرتے تھے۔ ان کی مذمت میں یہ آیتیں
نازل ہوئی ہیں، لہذا ان آیتوں کو لے کر ہمارے اسلام میں اور اس امت مسلمہ کے علماء پر فٹ کرنا یہ انتہائی درجے کی بددیانتی ہے، خیانت ہے اور یہ دھوکہ دہی ہے، بلکہ یہ ایک سازش کے تحت میں ہمارے دور کے علماء اور مشائخ سے کاٹنے کے لیے اور دور کرنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی ہے۔ اس سے ہم کو ہوشیار رہنا چاہیے، ایسے پیغامات کا کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے اور ایسے پیغامات کو عام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اسی اشتہار میں بہت زیادہ ستم اور ظلم انہوں نے یہ بھی کر دیا کہ ان علماء اور ان مشائخ کے بارے میں وعید، جہنم کی وعید بیان کر دی۔ یہ لکھ دیا ہے، آگے آیت دیکھیے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ باریک سی، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ یہ آیتیں بھی اس کے ساتھ شامل کر دی اور ان آیتوں کے اندر انہوں نے جہنم کی وعید سنا دی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی سنا دیا کہ جو لوگ ان علماء کے پیچھے اور مشائخ کے پیچھے چلیں گے وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اور یہ علماء اور مشائخ یہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اور جو پیچھے چلنے والے عوام ہیں جہنم میں جلتے ہوئے اپنے علماء اور مشائخ کو کے بارے میں اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ ان علماء اور مشائخ نے ہم کو گمراہ کر دیا، اس لیے ان کو ڈبل عذاب دیں۔ یہ جہنم میں جا کے التجا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی دھوکہ دہی ہے اور کتنی بڑی جرت ہے اور جسارت ہے اور کتنی بڑی گستاخی علماء اور مشائخ کے بارے میں انہوں نے کی ہے کہ ان کو جہنم میں پہنچا دیا، ان علماء اور مشائخ کو، اور ان علماء اور مشائخ کے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں پہنچا دیا اور جہنمی قرار دے دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہے اور اس میں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا اور خیانت کی ہے۔ یہ آیتیں دراصل سورہ احزاب کی آیتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، وہ 66 سے 68 نمبر، 66، 67، 68 نمبر کی 3 آیتیں انہوں نے یہاں لکھی ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن ہو، آپ قرآن کھول کر کے دیکھ لیجئے اور یہ سورہ احزاب کی ان آیتوں کو آپ کھول کر دیکھ لیجئے، انہوں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا میں آپ کو بتاؤں گا۔ دھوکہ یہ دیا ہے کہ اس سے پہلے 2 آیتوں کو انہوں نے چھپا دیا ہے، یہاں 64 اور 65 نمبر کی آیتوں کو یہاں ذکر نہیں کیا اور اس کو انہوں نے چھپا دیا ہے۔ اگر وہ ظاہر کر دیتے تو پڑھنے والا سمجھ جاتا کہ ان آیتوں میں جو جہنم کی وعید ہے وہ کس کے بارے میں ہے، مگر چونکہ ان کا مطلب حاصل نہیں ہوتا نا، اس وجہ سے انہوں نے ان 2 آیتوں کو چھپا دیا۔ اسی کا نام تو دھوکہ دہی ہے۔ اب میں آپ کو وہ دھوکہ سامنے واضح کر رہا ہوں۔ 64 اور 65 نمبر کی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آیت پڑھیے، ان دونوں آیتوں میں 64 اور 65 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ احزاب کی آیتیں ہیں اور ان میں جو اللہ نے فرمایا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ یہ 64 اور 65 نمبر کی آیت ہے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس جہنم میں اپنے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ اب ان 2 آیتوں کو پڑھنے کے بعد ان 3 آیتوں کو پڑھیے جو اسکرین پر اشتہار میں بتلائی گئی ہیں کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، یہ جو جہنم کی بڑی، اس سے صاف ہو گیا کہ یہ آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں۔
کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک کافروں پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے. یہ کافروں کے بارے میں ہیں. جو آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں وہ آیتیں مسلمانوں کے بارے میں استعمال کی جا رہی ہیں, اور وہ آیتیں مسلمانوں میں بھی علماء کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں, مشائخ کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بڑی جرأت اور ہمت ہے اور کتنی بڑی تحریف ہے. حالانکہ علماء نے ہرگز علماء تفسیر میں تفسیر کے نزدیک تفسیر کے کچھ اصول پائے جاتے ہیں کہ جو آیتیں خاص ہیں انہیں خاص ہی رکھا جائے گا, جو عام ہے وہ عام رکھا جائے گا. اگر کافروں کے بارے میں آیتیں ہیں تو وہ مومنوں کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے. اور جہنم میں ہمیشہ جلنے کا جو فیصلہ ہے یہ مومنوں اور مسلمانوں کے بارے میں ہرگز نہیں ہے, یہ کافروں کے بارے میں. تو یہاں علماء کے لیے مشائخ کے لیے جہنم میں ہمیشہ جلنے کی اور عذاب بڑھائے جانے کی جو وعید انہوں نے بیان کی ہے یہ کافروں کی وعید ہے, اور اس کو لا کے فٹ کیا ہے مسلمانوں کے بارے میں. یہ انتہائی درجے کی بددیانتی اور خیانت اور دھوکہ انہوں نے کیا ہے. اس سے ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو, علماء کو اور مشائخ کو. یہ حضرات کبھی بھی ان کا یہ شیوا نہیں رہا, ان کا یہ طرز نہیں رہا اور ان کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ کبھی بھی انہوں نے اپنی طرف دعوت دی ہو, اپنی اطاعت کے لیے کہا ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر, رسول اللہ کو چھوڑ کر, سنت کو چھوڑ کر اور قرآن و حدیث میں آئی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر اپنی بات ماننے کی طرف انہوں نے دعوت دی ہو. یہ کبھی ہمارے اکابر سے نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی ہمارے علماء سے ایسا ہوا ہے. اور ایسے علماء اور ایسے اکابر کی لوگ اتباع بھی نہیں کرتے ہیں. ہاں کچھ گمراہ فرقے ہیں وہ اپنے بڑوں کی بات ہر حال میں مانتے ہیں, چاہے ان کے بڑے کتنا ہی قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتے ہوں اور کتنا ہی قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہوں, مگر وہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اور اندھے بن کر ان کے بڑوں اور مقتداؤں اور پیشواؤں کی وہ بات ہر حال میں مانتے ہیں. یہ چند فرقے ہیں. لیکن ہمارے علماء دیوبند ہیں, علماء اہل سنت ہیں اور چاروں مسالک کے علماء ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی مسلک کو فالو کرنے والے جتنے علماء اور عوام ہیں, یہ اپنے اپنے مسلک کے علماء کی اپنے بتائی ہوئی باتوں کی اتباع اور پیروی اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ وہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف بھی بولیں تو بات مان لیں. اور نہ یہ مسلک کے چاروں اکابر ائمہ, امام اعظم ابو حنیفہ ہو, امام شافعی ہو, امام مالک ہو, امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہو, ان میں سے کوئی امام اور ہمارے جتنے اس وقت میں علماء دیوبند ہیں اور علماء دیوبند کی فکر سے اتفاق رکھنے والے دنیا بھر کے مدارس کے علماء ہیں اور اسی طرح سے سلوک اور تصوف کے جتنے مشائخ ہیں اور اکابر ہیں جو ہمارے چاروں سلسلے کے بزرگان دین ہیں, ان حضرات کی شان کبھی بھی یہ نہیں رہی کہ انہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف باتیں بیان کر کے اپنی بات ماننے کی طرف دعوت دی ہو یا اپنی اتباع کو کہا ہو, حضور کی اتباع سے منع کیا ہو, یا قرآن و حدیث میں آئی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر اپنی باتوں اور اپنی ملفوظات کو ماننے کے لیے کہا ہو. ایسا کبھی ان حضرات سے صادر نہیں ہوا, بلکہ ان حضرات کی یہ شان رہی ہے جو خصوصی شان ہے جو یہود و نصارہ کے علماء میں نہیں تھی. ہمارے ان اکابر علماء میں اور بزرگوں میں یہ شان موجود ہے کہ یہ حضرات ہمیشہ قرآن و حدیث کی ہی بات بیان کرتے ہیں اور کوئی اپنا عمل, اپنا قول, اپنا بیان, اپنی تحریر, اپنی تقریر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں لاتے, بلکہ بعین ہی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کراتے ہیں. اپنے ماننے والے مریدین کو سنت کی اتباع کی تلقین کرتے ہیں, ان کو متبع سنت بناتے ہیں اور ان کو قرآن و حدیث کا پیروکار بناتے ہیں. یہ ہمارے اکابر کی شان ہے. یہی وجہ ہے جتنی عوام بھی ہمارے ان ائمہ سے جڑی ہوئی ہے اور ان علماء سے جڑی ہوئی ہے, ان مشائخ سے جڑی ہوئی ہے, ان کے اندر جتنا عمل میں مضبوطی آپ پاؤ گے, ان کے اندر جتنا اتباع سنت آپ پاؤ گے اور ان کے اندر جتنا زیادہ دین اسلام کو مضبوطی سے اور سختی سے تھامے ہوئے رہنا پاؤ گے, آپ ان علماء سے اور ان علماء سے اور مشائخ سے اور چاروں اماموں سے کٹ جانے والوں کے اندر آپ وہ عمل نہیں پاؤ گے. آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے,
جو لوگ چاروں اماموں سے منحرف ہو گئے، غیر مقلد بن گئے، یا مشائخ سے کٹ گئے، آزاد ہو گئے، یا علماء کی اتباع سے وہ آزاد بن گئے، ان کے اندر آزاد فکری آ گئی، آزاد خیالی آ گئی، اور وہ آزاد روش آ گئی، ان کا عمل بھی بگڑا، عقیدہ بگڑا، خیال بگڑا، فکر بگڑی، حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے دین اسلام سے باہر بھی ہو گئے۔ کوئی قادیانی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا، تو اپنا دین اسلامی کھو بیٹھے۔ چنانچہ ایک غیر مقلد عالم نے خود لکھا ہے کہ جو لوگ جو لوگ ائمہ کی تقلید سے اپنے کو آزاد کر لیتے ہیں، جو لوگ ائمہ کی تقلید اور اتباع سے، علماء کی اتباع سے جو لوگ اپنے کو آزاد کر لیتے ہیں، بالآخر وہ لوگ اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں۔ یہ جملہ خود ایک غیر مقلد عالم کا کہا ہوا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ علماء اور مشائخ اور بزرگان دین سے کٹ جانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، تو اسی طرح سے جو عوام اپنے اس وقت میں اپنے مسلک کے علماء سے اور اکابر سے، مشائخ سے اور اماموں سے جو کٹ جاتے ہیں، وہ ان کو شیطان ان کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، اور وہ ایسے آزاد ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کی نہیں مانتے، اور وہ آزاد خیالی اور آزاد روش میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو احساس اور پتہ نہیں چلتا ہے۔ بہرحال اس اشتہار میں جو ایک غلط فہمی پھیلائی گئی تھی، اس کا ازالہ کرنا مقصود تھا۔ آپ ہوشیار رہیں، ایسی باتوں کو سمجھنے کی پہلے کوشش کیجئے، اور اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو سمجھنے والے علماء سے آپ پوچھا کریں۔ میں سورہ آل عمران میں ایک دو آیتیں ہیں، 79 اور 80 نمبر کی آیتیں، اس میں ایک تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وفد نجران موجود تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں۔ ان کی موجودگی میں یہود و نصارہ نے آ کر اعتراض کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہم اسی طرح پرستش کریں جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے؟ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، ہم اس کام کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہو گئی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ، کہ کسی انسان کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ اگر اللہ اس کو علم دے، نبوت دے، اور علم و حکمت سے اور دین سے، دین کی سمجھ سے اللہ مالا مال کرے، تو اس کے لیے یہ ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف لوگوں کو بلانے لگے۔ تو دیکھیے سورہ آل عمران کی 79 اور 80 نمبر کی آیت میں اللہ نے گویا نبی کی طرف سے اور علماء اور اہل علم کی طرف سے خود دفاع کیا ہے، اور فرمایا کہ ہمارے نبی اور اسی طرح ہمارے اہل علم، ان کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ علم مل جانے کے بعد اللہ کی طرف بلانا چھوڑ کر اپنی طرف بلانے لگے، تو یہ بات زیبا نہیں دیتی ہے۔ تو اللہ نے خود گویا دفاع کیا، صفائی پیش کی ہے، اور آپ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ علماء اور یہ مشائخ اللہ کے مقابلے میں اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے بتائیے، ہمیں ثابت کر کے بتائیے، کن علماء نے ہمارے، کن اکابر نے ہمارے، کن مشائخ نے ہمارے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنی بات منوائی ہو، اور قرآن و حدیث سے ہٹا کر اپنے سے جوڑا ہو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف اپنی تعلیمات چلائی ہوں؟ ہمیں ثابت کر کے بتائیے۔ بالکل یہ جھوٹا الزام ہے ہمارے علماء اور مشائخ پر، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور سمجھ کر ایسی باتیں چلانے سے پہلے سمجھ کر چلانا چاہیے، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو سمجھنے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔